نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلوں پر فرض تھے۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا دل میں پیدا ہو گیا تو سمجھو کہ ہم جیت گئے، اور اگر خوف خدا ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں صرف ایک عام سی مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، خوف خدا کیا ہے۔ وہ ایک عام مثال آپ نے علماء کرام سے، بزرگان دین سے سنی ہوگی۔ وہ مثال اس لیے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک آدمی بزرگ ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا۔ ظہر ہوئی، عصر ہوئی، اس کو بہت بھوک لگی، بہت پیاس لگی۔ اس بچے کا، اس بوڑھے کا، اس کمزور کا ہم نے امتحان لینا ہے۔ ہم نے ایک کمرے میں اس کو بٹھایا، وہاں ہم نے فروٹ بھی رکھے، کھانا بھی رکھا، مشروبات بھی رکھی، ہر چیز رکھی۔ اس کو ہم نے وہاں بٹھایا، اس کو بہت بھوک ہے، بہت پیاس ہے، بہت وہ پریشان ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ بھی خالی ہے، یا ہم نے رکھ دیا ہے، پہلے سے رکھا ہوا ہے، وہ آ کے ادھر بیٹھ گیا، یا اس کے سامنے ہر چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں، وہ وہاں موجود ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ وہ کھاتا نہیں۔ ہم بھی اس کو نہیں دیکھ رہے، گھر والے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے، دروازہ بھی بند ہے، کواڑ بھی بند ہے، کھڑکیاں سب کچھ ہم نے بند کر رکھی ہیں، سب کچھ بند ہے۔ وہ ان چیزوں میں سے کچھ کھاتا نہیں، مشروبات میں سے کچھ پیتا نہیں۔ کیوں نہیں پیتا؟ کہ دنیا تو مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہی تقویٰ۔ ہر کام میں، ہر چیز میں، اگر یہ چیز، یعنی وہ بچہ ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر شام ہو گئی تو پتہ نہیں میں بچوں گا بھی نہیں۔ وہ بوڑھا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شام تک جیوں گا نہیں جیوں گا۔ کمزور ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شام تک جیوں گا نہیں جیوں گا، بھلا تھوڑا کھا لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن وہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس نے سوچا کہ میں نے روزہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر رکھا تھا، مجھے کوئی دنیا کا آدمی نہیں دیکھ رہا، کوئی فرد نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اگر مر گیا تو اسی کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، لیکن کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اگر یہی چیز ہمیں ہر کام میں آ جائے، چاہے وہ ہماری مزدوری ہو، چاہے ہماری ملازمت ہو، چاہے ہمارا کاروبار ہو، چاہے ہماری وہ زمینداری ہو، چاہے وہ ہمارا کسان پن ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اگر ہر جگہ پر ہمیں یہ خیال آ جائے کہ مجھے کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی تقویٰ ہے اور یہی خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں، پہلوں پر بھی فرض تھے، اسے نہیں کہ تم سمجھو کہ بھئی تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے،
نہیں، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ تم پر 30 روزے فرض ہیں۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، تو 12 مہینوں میں 36 روزے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے 30 ہیں، 29 بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، تم پر زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، نفلی روزے اگر آپ آگے رکھتے ہو وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہماری طرف سے صرف رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس لیے کہ تقوی اختیار ہے۔ تقوی یہی چیز ہے۔ پہلے بھی شاید ایک مثال دی تھی کہ اللہ والے کے پاس 1 2 آدمی 3 آدمی ریاضت کرنے گئے، کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا بھئی یہ مرغیاں لے کے جاؤ اور جا کے ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جو تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ 2 جنے تو گئے، وہ ذبح کر کے اور 1 جنا واپس آ گیا۔ بھئی تم، یہ تو پورا جنگل تھا، تجھے کس نے، کوئی دیکھ رہا تھا کیا؟ بولا مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، مجھے خدا کی ذات دیکھ رہی تھی۔ اگر یہی تقوی، یہی پرہیزگاری ہمارے ہر معاملے میں ہے، تو پھر جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہا گیا ہے، مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے جو بندے ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ علماء زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم خدا نہ خواستہ بے عمل ہے، حالانکہ وہ بھی فائدہ مند ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ عالم، بے عمل عالم اس درخت کی مانند ہے کہ جو خود دھوپ میں جل رہا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دے رہا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر ایک عالم اس کو خدا کا خوف نہیں اور ایک جاہل ہے اس کو ہر بات میں خدا کا خوف ہے، تو ہم اس کو عالم نہیں بلکہ اس جاہل کو عالم کہیں گے جس کو تقوی مل گیا ہے۔ تو یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اور روزہ 3 کا ہے، 3 آدمیوں کا۔ ایک تو جو ہم عام لوگ ہیں ان کا روزہ ہے کہ بھئی کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، بیوی سے ملنا بند کر دیا، یہ ہے عام روزہ جس کو ہم فقہی روزہ کہتے ہیں۔ روزہ ہو جائے گا، اس کا ثواب ظاہر ہے کہ اس کا کم ہے۔ دوسرا روزہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، ان چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو روکے، یہ ہے خواص کا روزہ۔ تیسرا ہے اخص الخواص کا روزہ کہ انہوں نے روزہ رکھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا، صبح سے مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، شام تک روزہ مکمل ہو گیا، انہوں نے کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ سے تعلق۔ اس کو کہتے ہیں اخص الخواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنی دنیا داری کے کام بھی کر رہے ہیں، خدا سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہر کام میں احتیاط برت رہے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، جھوٹ نہیں بولتے، گالی نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، چگلی نہیں کھاتے، کوئی ایسا شرعن جو ناجائز ہو کام وہ نہیں کرتے۔ تو یہ خواص کا روزہ۔ اور عوام کا روزہ یہ ہے کہ اس نے کھانا پینا اور بیوی سے ملنا چھوڑ دیا، اب باقی زبان کھلی ہوئی ہے، جو آ رہا ہے وہ بک رہا ہے، اس کو فقہی روزہ کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزدار ہیں جو ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواص اور اخص الخواص کا روزہ نصیب فرمائے۔ جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہو، اگر ہم اپنے کاروبار میں ہیں تو وہ کاروبار، اپنا مزدوری، اپنی نوکری، اپنی ملازمت جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس میں ایمانداری، خدا کا خوف دل میں ہو، اور کسی کو برا بھلا غیبت وغیرہ اس سے جتنا بھی ہو سکے ہم پرہیز کریں۔ ویسے بھی یہ گناہ کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں اور ان سے بچنا چاہیے، لیکن روزے میں تو اور مزید افضل ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر، دل ہمارے سلام کہتے
غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ زائر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا کی گرد راہ کو آقا بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ۔ بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم۔ جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، در و دیوار تمہارے کو چومنے آئے۔ اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے۔ اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے، ہزار شوق سے جالی کو پیار کر لیں گے۔ یہ کون کہتا ہے ساری خدائی مل جائے، ہمیں حضور کے در کی گدائی مل جائے۔ یہ کہنا تم کو مسلمان یاد کرتے ہیں، تمہارے امتی ہر عام یاد کرتے ہیں۔ کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، سہارا دیجیے سرکار بے سہاروں کو۔ گھٹائیں جھوم کے اٹھتی ہیں جب مدینے سے، صدائیں آتی ہیں یہ مؤمنوں کے سینے سے، صدائیں آتی ہیں یہ مؤمنوں کے سینے سے۔ اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے۔ عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ۔ یہ تڑپتے تلکتے دیوانے، ان کا بھی کچھ پیام لے جاؤ۔ حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کے سو، بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے